پیاری شہزادی کو بند کر دیا۔ پرانے وقتوں میں دور دراز کے علاقے میں ایک بادشاہ کا قلعہ تھا۔ وہ اس دن بہت خوش تھا کیونکہ اس کے گھر ایک ننھی شہزادی کی ولادت ہوئی تھی۔ وہاں اس شہزادی کی پیدائش پر ایک عمدہ تقریب رکھی گئی تھی اور پرستان سے تمام پریوں کو بلایا گیا تھا کہ وہ آئیں اور شہزادی کا نام رکھیں اور یہ کہ وہ شہزادی کو بہترین دعا دیں۔ شہزادی کا نام شہزادی گل رکھا گیا۔ تمام پریوں نے دعائیں دی۔ پھر رانی پری آئی اور بچی کو دیکھا اور دعا اس کے کان میں دی کہ وہ ایک بے خوف شہزادی بنے گی۔ ملکہ بے قراری سے ساتھ موجود نوکرانی سے کہنے لگی کہ رانی پری نے تو کوئی دعا ہی نہیں دی اور اس کے خلاف باتیں کرنے لگی۔ رانی پری نے سب سن لیا اور ملکہ کو سبق سکھانے کے لیے اس کے سامنے کہا کہ اگر آپ کو میری دعا پسند نہیں آئی تو میں شہزادی کو ایک اور دعا دیتی ہوں کہ وہ بن نور شہزادے سے نکاح کرے گی۔ بادشاہ اور ملکہ پریشان ہو گئے اور ان کو لگا کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادہ برے دل کا اور ظالم ہوگا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ بادشاہ نے قلعے کے آس پاس باغ بنوایا اور گھر کی چاروں طرف اونچی دیواریں بنا دی کہ ان سے صرف سورج کی کرنیں ہی اندر آ سکتی تھی۔ فوج بھی رکھی اور مضبوط دروازے بھی لگوائے۔ بادشاہ نے یہ سب اپنی شہزادی کو اس بے نور شہزادے سے بچانے کے لیے کیا۔ اب وقت گزرا اور شہزادی بری ہو گئی اور اب وہ ان دیواروں سے باہر جانا چاہتی تھی۔ وہ سوچتی کہ آخر ان دیواروں کے اس پار کیا ہوگا اور کیسا ہوگا۔ وہ اپنے والدہ اور والد کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ وہ باہر جانا چاہتی ہے، جس پر ملکہ نے روتے ہوئے اس پر ہونے والی بددعا کا بتا دیا، مگر شہزادی نے کہا کہ اس کا کچھ اور کوئی مطلب نہیں ہو سکتا۔ پریاں تو ویسے بھی اکثر پہیلیوں میں باتیں کرتی ہیں نا۔ اس پر بادشاہ نے غصے سے اس کو اس چیز سے باز آ جانے کے لیے کہا۔ شہزادی نے بحث کرنا چاہی مگر بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ اس قلعے سے کچھ دور جنگل میں ایک شہزادہ دنیا گھومنے کے لیے نکلا تھا۔ اس کو ایک بوڑھا آدمی ملا جس کا گھر پہاڑ کے اوپر تھا، مگر اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ اوپر جا سکے، تو شہزادے نے اس کو اس کے گھر تک چھوڑا۔ بوڑھے آدمی نے شکریہ ادا کیا اور کہا، تمہیں اس نیکی کے بدلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے آنے والی زندگی میں ایک مصیبت ہے، مگر ایک بے خوف دل کی شہزادی ہے جو تمہاری مدد کرے گی اور تمہاری سچی ہمسفر بنے گی۔ اور بوڑھا شہزادے کو رستہ بتاتا ہے۔ اس رات رانی پری شہزادی سے ملنے آتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے مستقبل کو گلے لگاؤ اور اس کے لیے تمہیں محل کو چھوڑنا ہوگا۔ رانی پری نے شہزادی کو جادوئی پتھر دیا اور کہا کہ اس کا صحیح وقت آنے پر استعمال کرے۔ شہزادی محل سے باہر آتی ہے اور جنگل میں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں وہ ایک شیر کو بھاگتے دیکھتی ہے جس کے پیچھے کچھ لوگ اس کے شکار کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ شہزادہ بھی وہیں قریب ہی تھا، وہ بھی یہ آوازیں سنتا ہے۔ شہزادی اچانک سامنے آتی ہے اور ان لوگوں سے کہتی ہے کہ اس شیر کا شکار مت کرو۔ وہ لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ اس نے ان کی آبادی پر حملہ کیا ہے، مگر وہ کہتی ہے کہ تم اپنی آبادی کے آس پاس دیواریں بنا لو مگر اس کو مت مارو۔ وہاں شہزادہ بھی آ جاتا ہے اور ان لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ تمہاری شہزادی ہیں، ان کا حکم مانو، اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ شہزادی حیرانی سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور کیسے پتا کہ میں شہزادی ہوں؟ اس پر وہ جواب دیتا ہے، میں ایڈون ہوں، فن لینڈ کا شہزادہ، اور یہاں دنیا کی سیر کرنے کے لیے آیا ہوں، اور مجھے معلوم ہوا تھا کہ یہاں ایک بے خوف اور رحم دل شہزادی رہتی ہے، تو میں سمجھ گیا کہ آپ ہی وہ ہیں۔ وہ شہزادی کو اپنے ساتھ سیر کے لیے لے چلتا ہے اور نہ جانتے ہوئے وہ ایک جادوگر کے علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں اور جادوگر ایک بوڑھے آدمی کی شکل لے کر ان کے سامنے آتا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ یہ جنگل ایک جادوگر کا ہے، تم لوگ میرے ساتھ میرے گھر میں رات گزار دو اور صبح چلے جانا۔ وہ ساتھ چل دیتے ہیں۔ شہزادہ خوف محسوس کرنے لگتا ہے اور اس جادوگر کا جادو خوف پر ہی چلتا ہے۔ جادوگر ان پر جادو کرتا ہے اور شہزادہ پتھر کا ہو جاتا ہے، مگر شہزادی پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ کہتی ہے کہ میں بے خوف ہوں اور تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔
وہ جادوئی پتھر سے شہزادے کو چھوتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر وہاں اور بھی لوگ ہوتے ہیں، پر پتھر صرف ایک ہوتا ہے۔ وہ اس پتھر کو جادوگر پر لگاتی ہے اور جادوگر پتھر ہو جاتا ہے اور اس کا جادو ختم ہو جاتا ہے اور سب لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں محل جاتے ہیں اور شہزادہ بتاتا ہے کہ اس کو بے نور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دوسروں کی بے نور زندگیوں میں نور بھرتا ہے۔ اتنے میں رانی پری آتی ہے اور ملکہ اس سے معافی مانگتی ہے اور دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ خوش رہنے لگتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل کے درمیان میں ایک قلعہ تھا جو سارے جنگل سے اونچا تھا۔ اس جنگل میں اچانک دو مسافر آتے ہیں جو رستہ بھٹک گئے ہوتے ہیں۔ بہت وقت سے چلنے کی وجہ سے اور کھانے کو کچھ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ بہت بھوکے اور پریشان ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہتا ہے، ابھی ہمیں اور کتنا چلنا پڑے گا، رات ہونے کو ہے، اندھیرا ہو جائے گا، اور یہ گھنا جنگل، نہ جانے یہاں کتنے خطرناک جانور ہوں گے، کیا ہم کبھی اپنے گھر واپس جا سکیں گے یا نہیں؟ دوسرا کہتا ہے، ارے بھائی پریشان کیوں ہوتے ہو، ہم بھوکے اور تھکے ہوئے ہیں، اسی لیے تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ ہم آج کی رات وہ سامنے کے بڑے سے درخت پر گزارتے ہیں، وہاں ہم محفوظ رہیں گے اور صبح تازہ دم ہو کر ہم راستہ کھوجنے نکل جائیں گے۔ وہ دونوں مسافر درخت پر سو جاتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی روشنی کی پہلی کرن کے ساتھ جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو ان کے سامنے ایک بڑا سا قلعہ ہوتا ہے۔ وہ اس کی جانب چل پڑتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہاں ان کو کھانے اور مدد کے لیے کچھ مل جائے گا تاکہ وہ واپس جا سکیں۔ وہ دروازے پر آتے ہیں اور دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ اندر آ جاتے ہیں، وہاں ان کو ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے، آئیں، آپ ضرور بھوکے ہوں گے اور تھکے ہوئے ہوں گے، آئیں کھانا کھائیں۔ جادو سے میز پر بہت سا کھانا لے آتی ہے اور جیسے ہی مسافر کھانا دیکھتے ہیں تو کھانا کھانے لگتے ہیں اور کھانا کھاتے ہی وہ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وہاں اور بھی بہت سے لوگ ایسے ہی آئے اور گہری نیند سلا دیے گئے تھے۔ کچھ دن بعد وہاں ایک شہزادہ آتا ہے، وہ اسی درخت پر آرام کرتا ہے اور صبح اس کو بھی وہ قلعہ نظر آتا ہے اور وہ اس کے اندر آتا ہے۔ وہ لڑکی اس سے بھی یہی کہتی ہے، آئیں کھانا کھائیں، آپ بھوکے اور پریشان ہوں گے۔ شہزادہ اس کی بات سنتا ہے اور کہتا ہے، آپ اس گھنے جنگل میں اس قلعے میں کیوں ہیں؟ کیا آپ کو کسی نے یہاں زبردستی قید کر کے رکھا ہے؟ کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ لڑکی کہتی ہے، آپ بیٹھیں کھانا کھائیں، آپ بھوکے ہوں گے۔ شہزادہ کہتا ہے، نہیں میں نہیں کھاؤں گا جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتاتی کہ آپ اس ویران جنگل میں کیوں ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی ایک شہزادی کے روپ میں آ جاتی ہے اور سب لوگ جو سو رہے ہوتے ہیں وہ ہوش میں آ جاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ شہزادہ کہتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ آپ کون ہیں اور کیا ہو رہا ہے؟ لڑکی کہتی ہے، تم میرا یہاں کل صبح تک انتظار کرنا، میں آؤں گی اور سب بتا دوں گی، تم جاگ جانا اور تیار رہنا۔ شہزادہ ساری رات جاگتا رہتا ہے اور انتظار کرتا ہے۔ صبح ہوتے ہی غلام وہاں شہزادے کا لباس تیار کرتا ہے اور اس میں سوئی لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے شہزادہ سو جاتا ہے۔ شہزادی آتی ہے اور غلام اس سے کہتا ہے کہ شہزادہ نہیں جاگا، میں نے تو بہت کوشش کی، اور شہزادی کل دوبارہ اسی وقت آنے کا وعدہ کر کر چلی جاتی ہے۔ شہزادہ جاگتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ شہزادی واپس چلی گئی ہے۔ وہ بہت دکھی ہوتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ آج رات وہ جاگتا رہے گا چاہے جو بھی ہو جائے۔ وہ ساری رات جاگتا ہے مگر صبح ہوتے ہی دوبارہ وہ غلام لباس میں سوئی لگا دیتا ہے اور شہزادہ سو جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے اور شہزادی پھر سے آتی ہے، لیکن غلام اس سے کہتا ہے کہ شہزادہ جاگتا نہیں ہے، وہ سو رہا ہے۔ شہزادی کہتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مگر تم یہ تلوار اس کو دے دینا اور کہنا اب میں دوبارہ کبھی اس کے سے ملنے نہیں آ سکوں گی۔ شہزادی وہاں سے چلی جاتی ہے اور غلام تلوار شہزادے کو دے دیتا ہے۔ شہزادہ بہت غم زدہ ہوتا ہے کہ وہ شہزادی کو دوبارہ نہ دیکھ سکے گا اور وہ اس سے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا، مگر وہ ہار نہیں مانتا۔ وہ در در بھٹکتا ہے، کبھی جنگل میں کبھی ویرانوں میں،
اور اچانک ایک کانٹوں کے جھنڈ میں سے گزرتے ہوئے شہزادے کا لباس وہاں پھنس جاتا ہے اور وہ تلوار سے اس کو کاٹ دیتا ہے۔ تبھی اس کی نظر تلوار پر پڑتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے پرنسس آف بلیو ماؤنٹین۔ شہزادہ ایک چھوٹی جھونپڑی کے پاس پہنچتا ہے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ وہاں سے جواب آتا ہے، اگر کھانا چاہیے تو 3 بار دستک دو، آرام کرنا ہے تو 4 بار۔ شہزادہ واپس مڑتا ہے اور آواز آتی ہے، کیا معلومات چاہیے؟ وہ کہتا ہے، مجھے نیلے پہاڑوں کا پتہ بتا دو۔ وہ آدمی جادوگر ہوتا ہے۔ وہ باہر آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ایسی جگہ کا نام تو کبھی نہیں سنا، مگر اگر یہ بات ہے تو پرندے ہی بتا سکتے ہیں۔ وہ کچھ پڑھتا ہے اور سب پرندوں کو بلاتا ہے، ان میں سے کوئی نہیں جانتا۔ وہ چلے جاتے ہیں تو ایک عقاب آتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ نیلے پہاڑوں سے آیا ہے۔ شہزادہ اس سے کہتا ہے، مجھے وہاں لے چلو۔ تو وہ اس سے کہتا ہے، میں تم پر یقین کیسے کروں؟ تو شہزادہ اس کو ساری کہانی بتاتا ہے اور تلوار دکھاتا ہے۔ جواباً عقاب اس کو بتاتا ہے کہ نیلے پہاڑوں کی سلطنت میں ایک جادوگر تھا جو اپنی بیٹے سے شہزادی کا نکاح کروانا چاہتا تھا، مگر شہزادی اپنی محبت سے نکاح کرنے کی خواہش مند تھی، جس پر جادوگر نے شہزادی کو ایک طلسم میں قید کی، اور اگر وہ محبت پا لیتی تو اس قید سے آزاد ہو جاتی، اور اگر تم وقت پر وہاں نہ گئے تو وہ شہزادی کا نکاح اپنے بیٹے سے کروا لے گا۔ عقاب شہزادے کو ہوا میں اڑا کر لے جاتا ہے اور وہاں جادوگر اس کو جھوٹا کہتا ہے۔ جب وہ سب بیان کرتا ہے، شہزادہ اپنے ساتھ ایک طلسم لایا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جادوگر خود سب سچ بول دیتا ہے اور پھر اس کو قید کر دیا جاتا ہے۔ دونوں خوشی سے دھوم دھام سے شادی کرتے ہیں اور ہمیشہ خوشی خوشی زندگی گزارتے ہیں۔